اماں اکبی سیٹ پر اور چمبیلی میرے برابر والی سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ یہ کیا بے وقوفی ہے سوراب؟ چمبیلی بولی۔ اس طرح تو تم اس خونی ڈاکٹر کا کام آسان اور اپنا مشکل کر رہی ہو۔ مجھے معلوم ہے، تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں، میں نے ہولے سے کہا۔ اماں نے ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے کار آگے بڑھا دی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ تھوڑی دور جا کر کار جھاڑیوں میں روک لوں گا اور پھر پیدل واپس پلٹ کر ڈاکٹر اور دلاور پر ہاتھ ڈالوں گا۔ کار کی رفتار میں نے مناسب رکھی تھی، لیکن اچانک کار کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ میں نے بریک پر پاؤں رکھا، مگر یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے کہ کار کے بریک فیل ہو چکے تھے۔ وہ اسی طرح نہر کے کنارے والے تنگ راستے پر دوڑی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ مجھے حواس باختہ سا دیکھ کر چمبیلی یکدم بولی۔ بریک نہیں لگ رہے۔ کیا؟ چمبیلی چیخی۔ اماں بھی پریشان ہو گئی۔ میں نے اسٹیئرنگ پر قابو پائے رکھا تھا، نظریں سامنے ونڈ اسکرین پر جمع تھیں۔ دائیں جانب جنگل، جھاڑیاں اور تناور درخت تھے، بائیں جانب نہر۔ دھوکا اچانک میرے ذہن میں ابھرا۔ سامان اتارنے کے بہانے ڈاکٹر نے دلاور کے کان میں جو خسر پھسر کی تھی، یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر کے وہ الفاظ بھی میری سائیں سائیں کرتی سماعتوں میں گونجنے لگے۔ میں کھڑکی سے تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں۔ گویا اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ وہ کھڑکی سے ہماری تباہی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے ضرور دلاور کو کار کے بریک فیل کرنے کا کہہ دیا تھا۔ کار نکلی جا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے قابو پا رکھا تھا۔ رات تاریکی، نہر کا تنگ کنارے والا پگڈنڈی نما راستہ، کسی بھی لمحے کار بے قابو ہو کر ہم سمیت نہر میں جا سکتی تھی۔ اس کے بعد کے انجام نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ اگر میں دائیں جانب کے موڑ پر لے جانے کی کوشش کرتا تو کار کسی تناور درخت سے ٹکرا سکتی تھی۔ دونوں جانب موت تھی اور ہم بیچ میں۔ اچانک ایک موڑ آ گیا، بہت تنگ موڑ تھا۔ مجھے سوچنے اور کچھ کرنے کا بھی موقع نہیں مل سکا۔ پھر بھی میں نے آخری کوشش کی، اسٹیئرنگ جھاڑیوں کی طرف کاٹا، مگر کار لہرائی اور کنارے سے پھسل کر نہر میں جا گری۔ چمبیلی کی چیخ ابھری۔ اماں بھی خوف سے چلائی تھی۔ کار کے شیشے چڑھے ہوئے تھے۔ پانی فوراً اندر نہیں بھرا تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ یہ پانی کے اندرونی ماحول کی وجہ سے تھا۔ پانی کی ابھرتی ہوئی خیبت ناک کڑکڑاہٹ دل دہلا دینے والی تھی۔ کار نیچے گہرائی میں کسی کٹی پتنگ کی طرح اتری جا رہی تھی۔ چمبیلی اور اماں چیخ چلا رہی تھی۔ کار میں پانی بھرنے لگا تھا۔ اچانک کار کو 2-3 جھٹکے لگے، پھر شاید تہہ میں کہیں ٹک سی گئی۔ پانی اندر بھرنے لگا تھا۔ وہ میری گردن تک آ چکا تھا۔ میرا دل جیسے سائیں سائیں کرتی کن پٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ آگ اور پانی کی موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ لمحہ بلمحہ انسان تکلیف سہتا موت کے منہ میں جا پڑتا ہے۔ میں نے حواس مجتمع رکھے اور چمبیلی اور اماں کو بھی یہی تلقین کی، ساتھ ہی اپنی طرف کا دروازہ کھولنے کی جدوجہد کرنے لگا۔ پانی کے دباؤ کے سبب وہ بھی لاک ہو چکا تھا۔ میں نے جسم کی پوری قوت صرف کرتے ہوئے دروازہ باہر کھول دیا، پھر ساتھ بیٹھی چمبیلی کو دبوچا اور خود سمیت اسے باہر نکالا۔ پھر اس کا ایک ہاتھ کار کے کھلے دروازے پر جمایا اور اشارہ دیا کہ اسے مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ اس کے بعد میں نے لپک کر پوری طاقت سے عقبی دروازہ کھول دیا اور اندر گھس کر اماں کو باہر نکالا۔ پھر ان دونوں کو بغل میں دبوچا اور تیزی سے ٹانگیں چلاتا ہوا اوپر کی طرف جانے لگا۔ اس میں کچھ پانی کے دباؤ کا بھی اثر تھا کہ میں ان دونوں کو بالآخر سطح آب پر لے آیا۔ سطح آب پر آتے ہی اماں اور چمبیلی پوری طرح کھانسنے لگیں۔ انہیں شاید غوطہ لگ گیا تھا، حالانکہ میں نے انہیں زیادہ دیر پانی کے اندر نہیں رہنے دیا تھا۔ بہرکیف یہ معمولی کیفیت تھی۔ میں جلدی تیرتا ہوا انہیں کنارے پر لے آیا اور ہم بے دم سے ہو کر گلی گھاس پر پڑے رہ گئے۔ میرے حواس تو معمول پر آ گئے تھے اور سانسیں بھی، مگر اماں اور چمبیلی بری طرح خوفزدہ اور حواس باختہ ہو رہی تھیں۔ میں نے انہیں تسلی دی تو ان کی حالت کچھ سنبھلی۔ اوف خدایا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم اس قدر دردناک موت سے بال بچے ہیں۔ چمبیلی ہانپتے ہوئے بولی۔ اماں تم ٹھیک تو ہو نا؟ اماں بھی خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس نے سر کو اسباتی جنبش دی۔ کیا ہوا تھا سوراب؟ کیا کار پھسل گئی تھی؟ چمبیلی نے پوچھا۔ میں اس وقت گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ ماحول پر سکوت طاری تھا۔ مدھم روشنی میں ایک حد تک ہی دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے کپڑے پانی سے شرابور تھے اور ہم دونوں کو سردی سی لگ رہی تھی۔ کار کے بریک ناکارہ کر دیے گئے تھے۔ میں نے ہولے سے کہا۔ کیا؟ چمبیلی خیرے سے بولی۔ ہاں، اور یہ اسی رذیل ڈاکٹر شعیب کی حرکت تھی۔ اب وہاں مت جانا، پیدل ہی یہاں سے نکل چلو، اماں بولی۔ ہم تھوڑی دیر وہیں سستاتے رہے۔ رات کا آخری پہر بھی بیتا جا رہا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب آگے کیا حالات پیش آنے والے تھے۔ میرا منصوبہ یہاں سے کوچ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ میں تھوڑی دور کار لے جا کر روک دیتا اور میرا ارادہ دوبارہ ڈاکٹر کے بنگلے کا رخ کرنا تھا، مگر اس سے پہلے کہ ڈاکٹر نے اپنی چال چل دی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ ہم موت کے منہ میں جانے سے بال بچے تھے، لیکن ساتھ ہی مجھے اماں اور چمبیلی کی بھی فکر ستا رہی تھی، کیونکہ پیش آئندہ صورتحال کی خطرناکی کی زد میں یہ دونوں بھی آ سکتی تھی۔
تاہم سمجھ یار کہ خود ہی واصل جہنم ہو جانے سے کسی حد تک حالات بہتر ہو سکتے تھے، مگر اب اس کے قتل کے بعد ایک نئی خطرناک صورتحال کا بھی سامنا تھا۔ ذرا دیر سوچنے کے بعد میں نے ان دونوں سے چلنے کو کہا۔ وہ میری ہدایت پر بے چوچ راہ عمل کرنے لگی۔ ہم تینوں آخری پہر کی رات میں نہر کے کنارے کنارے بنگلے کی طرف بڑھتے رہے۔ ذرا دیر بعد جب قریب پہنچے تو مجھے اچانک ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ وجہ وہ آوازیں تھیں جو اچانک میرے سماعتوں سے ٹکرانے لگیں۔ کیا ہوا؟ چمبیلی نے پوچھا۔ شاید ان تک وہ آوازیں نہیں پہنچی تھیں، یہ میری اضافی صلاحیت تھی کہ دور ہی سے میں نے انہیں سن لیا تھا۔ میں نے اسے چپ کروایا۔ میں کچھ آوازیں سن رہا ہوں۔ غور اور توجہ کرنے پر یہ آوازیں مجھے ڈاکٹر کے بنگلے سے ہی آتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ میں چونک پڑا۔ بھلا وہاں اس وقت کیا ہو سکتا تھا؟ پھر خیال آیا کہ ممکن تھا کہ حویلی والوں کو سمدیار کے قتل کا علم ہو چکا ہو اور وہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے آگے ہوں۔ تم دونوں ادھر ہی چھپے رہو جب تک میں نہ لوٹوں، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے تسلی دے کر بنگلے کی جانب توڑا۔ عقب سمت سے قریب پہنچتے ہی مجھے وہاں اندر غیر معمولی شور ساز سنائی دیا۔ میں چھپتا چھپاتا پلیٹ فارم پر چڑھا اور عقبی دروازے سے اندر جانے کے بجائے کچھ سوچ کر دوسری جانب سے بیرونی گیٹ کی طرف نکل آیا۔ سامنے نظر پڑی تو چونک پڑا۔ وہاں ایک بیل گاڑی کھڑی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی وہاں بیل کو چارہ ڈال رہا تھا۔ بنگلے کے اندر کسی کے بولنے کی تیز تیز آوازیں ابھرتی رہیں۔ بوڑھا ان آوازوں سے لا تعلق تھا یا شاید اس کی سماعت متاثر تھی۔ میں سرک کر بنگلے کی بیرونی دیوار سے چپکا مرکزی دروازے تک پہنچا تو حسب توقع وہ کھلا پا کر محتاط روی سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر روشنی تھی۔ میں ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ لاؤنج میں ایک عمر رسیدہ دیہاتی خاتون اور اسی کی عمر کا شخص صوفوں پر بیٹھے تھے۔ میں نے موٹی چادر چڑھا لی اور اس کا ایک حصہ اپنے چہرے کے سامنے کر لیا، یوں کہ ایک حد تک ہی نظر آ سکے اور لگے کہ میں سردی سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں اور سخت بیمار ہوں۔ اس کے بعد میں ستون سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک پڑے۔ میں نے اپنی آواز کو کمزور اور نحیف بناتے ہوئے کہا، اس بیل گاڑی میں اس وقت کیسے لائے ہو؟ تم کون ہو؟ ادھیڑ عمر آدمی نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں ڈاکٹر کو لینے آیا ہوں۔ گھر میں میری بیوی سخت بیمار ہے اور میں خود بھی، کہتے ہوئے میں کھانسنے اور سردی سے کانپنے کی اداکاری کرنے لگا۔ مجھے بھی سردی کے بخار نے آ لیا ہے۔ ڈاکٹر اپنے کلینک میں مصروف ہے، تو آپریشن کر رہا ہے، آدمی نے جواب دیا۔ عورت نے مجھے دیکھ کر اپنی موٹی چادر چہرے پر سرکا لی تھی اور رخ دوسری جانب پھیر لیا تھا۔ یہاں ایک آدمی بھی تھا، دلاور۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے اس کی تلاش تھی۔ ہم یہاں اس کی بیوی ہی کو تو لائے ہیں۔ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ محلے داری میں اپنا فرض بنتا تھا کہ اسے لے آئیں۔ میں چونکا، پھر پل کے پل چالاکی سے کام لیتے ہوئے اس سے بولا، میں جانتا ہوں دلاور کو، اس کی بیوی کا نام وزیرہ ہے نا؟ ہاں ہاں، ادھیڑ عمر آدمی نے جلدی سے کہا۔ وہ خاصے تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں یہاں موجود ہوں۔ آپریشن میں تو ظاہر ہے بہت دیر لگے گی، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، شکریہ تمہارا۔ آدمی نے جلدی سے اپنی گھر والی سے خسر پھسر کی، پھر وہ چلے گئے۔ ان کے رخصت ہوتے ہی میں نے کلینک کا رخ کیا جو ساتھ ہی تھا، اور اس کا ایک دروازہ اندر کھلتا تھا۔ میں اسی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، مگر میرے سیدھے ہاتھ والے دروازے کے اندر کچھ عجیب و غریب آوازیں آتی سنائی دیں۔ میں لپک کر بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر جا گھسا۔ اندر کا منظر چونکا دینے والا تھا اور میرے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ یہ کوئی آپریشن تھیٹر جیسا کمرہ ہی تھا، جس کے وسط میں ایک اسٹریچر اور اوپر بڑا سا کنٹوپ نما بلب روشن تھا۔ اسٹریچر پر کوئی عورت خون میں لت پت پڑی تھی۔ دوسری جانب دلاور نے ڈاکٹر شعیب کو دبوچ رکھا تھا۔ اس کی حالت جنونیوں جیسی ہو رہی تھی۔ خود دلاور بھی زخمی نظر آ رہا تھا اور ڈاکٹر بھی۔ لگتا ایسا ہی تھا جیسے دونوں کے درمیان پہلے سے ٹھنی رہی ہو۔ اب دلاور اس کی جان لینے کی کوشش میں تھا اور ڈاکٹر بچنے کے جتن میں۔ مجھ پر سب سے پہلے ڈاکٹر کی نظر پڑی اور ایک ہی لمحے میں اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ دلاور اس کی کیفیت پر چونک کر دروازے کی جانب گھوما۔ ڈاکٹر نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس کی گرفت سے بچ کر دوڑا۔ میں نے اس پر جست لگائی اور اسے جا لیا۔ دلاور کا سکتہ ٹوٹا اور وہ بے وحشیانہ انداز میں غراتا ہوا اس کی جانب لپکا۔ رک جاؤ دونوں، تقدیر نے تم دونوں کا کھیل الٹ دیا ہے، میں گرج کر بولا۔ میرے لہجے اور آواز میں جانے کیا بات تھی کہ وہ دونوں بت بنے جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے۔ کسی نے مزاحمت نہیں کی۔ میں نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ کر اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ دیوار سے جا لگا۔ دلاور بھی ہکا بکا مجھے تکے جا رہا تھا۔ میں نے آپریشن ٹیبل کی جانب اشارہ کر کے دلاور سے کہا، کیوں دلاور ہے، تیری وزیرہ زندہ ہے؟ نہیں۔ وہ فرتے جذبات تلے رو پڑا۔ اس رذیل آدمی نے دیر کر دی، کاش یہ پہلے ہی اس کا آپریشن کر دیتا تو۔ کاش تو ڈاکٹر سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرتا، اسے دعا کرتا اور اسی سے مدد مانگتا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ ایک شیطان صفت انسان کے کہنے میں آ کر تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ کسی کی جان لینے کے بعد تو اپنی بیوی کی جان بچا لے گا؟
اور وہ بھی ایک شیطان صفت انسان کے ہاتھ سے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ پچھتانے لگا، لیکن میں اپنی وزیرہ کا اس بدبخت کی جان لے کر بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ بپھر کر ڈاکٹر شعیب کی طرف دیکھ کر بولا اور پھر جارحانہ انداز میں اس کی طرف لپکنے لگا تو ڈاکٹر پناہ اور مدد کے لیے میری جانب دوڑا۔ میں نے ڈاکٹر کو پھر دبوچ لیا اور دلاور کو اوپر دھکا دے دیا۔ دلاور ہوش میں آ، اللہ کا کرشمہ دیکھ، تم دونوں مجھے مارنا چاہتے تھے، میری کار کے بریک بھی فیل کر ڈالے، پھر بھی دیکھ میں تمہارے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہوں۔ کیا اب بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ کار کے بریک بھی میں نے اسی مردود کے کہنے پر فیل کیے تھے، دلاور نے بتایا۔ اشارہ ڈاکٹر کی طرف ہی تھا۔ اگر تم اپنے گناہوں پر نادم ہو تو اس کا تمہیں ازالہ کرنا چاہیے، نہ کہ ایک اور قتل۔ دلاور چپ رہا۔ پولیس کو بیان دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم اس شیطان صفت آدمی کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم رکھتے ہو تو اسی وقت میرے ساتھ تھانے چلو۔ میری بات سن کر دلاور کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور دوسرا جاتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ متاثر ہو رہا تھا۔ یہی بدلہ لینے کا ایک جائز طریقہ ہے دلاور۔ میں نے پھر اسے اور اس کے ضمیر کو آواز دی۔ میں تیار ہوں، بالآخر اس نے کہا۔ اسی وقت ڈاکٹر شعیب میری گرفت سے چھڑا کر دروازے کی جانب دوڑا۔ میں کسی سوچ میں گم تھا، لیکن ڈاکٹر کو بھاگتا پا کر ابھی میں نے ایک ذرا جنبش کی ہی تھی کہ دلاور دوڑا۔ اس کا فاصلہ میرے مقابلے میں دروازے کے قدرے قریب ہی تھا۔ ڈاکٹر ابھی دروازے پر ہی تھا کہ دلاور نے اسے دبوچ لیا۔ ڈاکٹر نے جیب سے وہی سرجیکل نائف نکال لیا، لیکن دلاور اب اس سے محتاط ہو چکا تھا۔ پھر سب کچھ چشمے زدن میں ہوا۔ ادھر ڈاکٹر نے نائف نکالا، ادھر دلاور نے اس پر ہاتھ مارا۔ اسی زور آوری میں نائف خود ڈاکٹر کی گردن پر چل گیا۔ اس کے حلق سے ذبح کیے جانور کی آواز نکلی اور خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ گر کر تڑپنے لگا اور ہم کھلے منہ کے ساتھ اس کی عبرتناک موت کا منظر دیکھتے رہ گئے۔ یہ کیا کیا تم نے دلاور؟ ہے میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کی لاش اور پھر دلاور کو دیکھا، مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ یا پریشانی کی رمق تک نہیں تھی۔ وہ بولا، تم یہاں سے چلے جاؤ سہراب۔ میں کہاں جاؤں؟ اس صورتحال نے مجھے بھی پتھر کا کر دیا تھا۔ سہراب، یہ سب میری اور ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا ہے نا؟ دلاور نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لیے میں ہی اسے بھگتوں گا۔ اگر پولیس یا لوگوں نے تمہیں ایسے میں یہاں دیکھ لیا تو تم بلا وجہ بڑی مشکل میں پڑ سکتے ہو۔ تمہاری موجودگی میں میرے بیان پر کوئی یقین نہیں کرے گا، لوگ تمہیں ہی پنسوانے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر کا کالا چہرہ چھپ جائے گا۔ تم جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں اور اپنی مری ہوئی وزیرہ کی قسم کھاتا ہوں، میں پولیس کو سب سچ بتا دوں گا، لیکن چونکہ تمہارا ذکر نہیں کروں گا اسی لیے کہ تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ یہاں جمع ہو جائیں۔ اس کی بات ٹھیک تھی۔ میں نے ایک نظر دلاور کی طرف دیکھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اپنی بیوی کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا تھا۔ تاہم ایک خیال کے تحت میں نے کہا، اور شمیلہ خانم، میں اسے بھی سب بتا دوں گا، کچھ نہیں چھپاؤں گا، مگر تمہارا ذکر بھی رازداری سے کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں پلٹ گیا اور دوڑتا ہوا فوراً اس جگہ جا پہنچا جہاں اماں اور چمبیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ انہیں ہمراہ لیا اور نکل پڑا۔ پیش آمدہ حالات کی عجب ہی طرفہ کاری تھی۔ ایک پل کے لیے سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ شاید تقدیر نے خود ہی میرا راستہ آسان کر دیا تھا۔ اب مشکل یہ تھی کہ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھی، تاہم چمبیلی اور اماں کو شہر جانے والی سڑک تک آسان اور محفوظ راستہ معلوم تھا۔ ہم تینوں ایک راستے پر اللہ کا نام لے کر چلتے گئے، کبھی چلتے کبھی سستاتے ہوئے بالآخر ہم سورج ابھرنے تک مطلوبہ سڑک پر آ ہی گئے۔ یہاں ٹریفک معمول کے مطابق نہیں تھا، کوئی اکا دکا گاڑیاں یا ٹرک گزر جاتے، کسی مسافر لاری کا ابھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہمارا زیادہ دیر یہاں کھڑے رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ اچانک میں نے ایک ٹیلی فون کے کھمبے سے سرخ رنگ کی سائیکل کھڑی دیکھی۔ یہ ٹیلی فون لائنیں مرمت کرنے والے محکمے کی مخصوص سائیکل تھی۔ ایک آدمی خاکی وردی میں اوپر چڑھا ایک ریسیور لیے لائن مرمت کرنے میں مصروف تھا۔ ٹیلی فون لائن کے کھمبے مخصوص قسم کے ہوتے ہیں جن پر بغیر سیڑھی لگائے چڑھا جا سکتا ہے۔ ان پر ذرا فاصلے پر لوہے کے سرگیل لگے ہوتے ہیں تاکہ بآسانی متعلقہ محکمے کے افراد اس کے ذریعے چڑھ کر چھوٹی موٹی مرمت کر سکیں۔ میں کچھ سوچ چکا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس کے پاس اوپر ہی پہنچ جاؤں، مگر پھر اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ شکر تھا کہ اس کا کام ختم ہو چکا تھا، کوئی خرابی اس نے دور کر لی تھی اور وہ نہ جانے کب سے چڑھا ہوا تھا۔ نیچے اترا تو میں نے اس سے نہایت اخلاق اور مسکراہٹ سے مدد چاہی۔ بھائی، مجھے کسی طرح ایک فون کرنے دو کہ ایمرجنسی ہے۔ وہ ہچر مچر کرنے لگا تو میں نے اس سے کچھ رقم پیش کر دی۔ وہ رضامند ہو گیا مگر بولا، لیکن زیادہ وقت مت لینا، میری شکایت ہو جائے گی، جلدی بات کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں نے ایک دم خوش ہو کر کہا۔ آؤ اوپر، ذرا دھیان رکھنا، وہ بولا۔ ہم دونوں اوپر پہنچ گئے۔ اس نے اپنا سروس ریسیور نکالا، کچھ تاریں آپس میں ملائیں
इसी रिसीवर में डायल भी बना हुआ था। मुझसे नंबर पूछकर उसने डायल घुमाया। नंबर मैंने जुगनू का दिया था, मगर अफसोस उससे राब्ता नहीं हो सका, तो मैंने पहले सोचा कि सिदरा या घर का नंबर दूं। कुछ सोचकर मैंने ये इरादा बदल दिया। जल्दी करो भाई, देर हो रही है, कोई और नंबर है तो बताओ, वरना उतरो नीचे, मुझे जाकर रिपोर्ट भी देना है, लाइन मैन बोला। तभी ऐसे में एक मकसूद जुमला मेरे समातों में गूंजा। हाय शाबाश। उस्ताद जोजी का ख्याल आते ही मैंने उसके क्लब का नंबर दे दिया। ऑपरेटर ने नंबर मिलाया और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। शुक्र है राब्ता हो गया, लो बात करो मगर जल्दी, इसने कहा और रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाकर खुद नीचे को सिरका और मुझे जरा ऊपर को सिरकाने का रास्ता दिया। मैंने एक हाथ से पोल को थामा और उस पर नस्ब सरिये का सहारा लिया। इसके बाद रिसीवर कान से लगाकर खैलो कहा। जी खैलो, आप कौन? दूसरी जानिब से पूछा गया। मुझे ये आवाज जुबैर की लगी। मैं बोला, तुम जुबैर बोल रहे हो? अरे सोहराब, ये तुम हो ना? लेकिन हो कहाँ? उस्ताद ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है तुम्हारी तलाश में। दूसरी जानिब से उसकी मुतहय्यराना आवाज उभरी। सुनो जुबैर, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, पता सुन लो और फौरन पहुंचने की कोशिश करो। कहते हुए मैंने उसी टेलीफोन के लाइनमैन से यहाँ का दुरुस्त इलाका और पता पूछा जो मैंने जुबैर को बता दिया। तो बिल्कुल फिक्र न कर, आधा घंटा भी बहुत है, कहते ही उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। हम खंबे से उतर आए। लाइनमैन चाय पानी लेकर चलता बना। मैं दोबारा अम्मा और चंबेली की तरफ आ गया। उस्ताद जोजी के आदमी से बात करके मुझे काफी तसल्ली हो गई थी। दिन काफी चढ़ाया था, हर तरफ धूप फैलने लगी थी। सड़क दूर तक वीरान नजर आई। कोई इक्का दुक्का ट्रक या कार तेजी से गुजर जाती। मैं, चंबेली और अम्मा खुल गए सड़क के किनारे कदर नशीब में मौजूद था। यहाँ एक दरख्त तले हम बैठे थे। अम्मा और चंबेली को यह सुनकर तसल्ली हुई कि मेरे कुछ दोस्त शहर से हमें लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। अम्मा के मोहतात अंदाजे के मुताबिक हम मीरा साहब से चंद किलोमीटर की दूरी पर थे। इससे मुझे जुबैर वगैरह के पहुंचने तक का क्यास करना पड़ा कि वो घंटा डेढ़ घंटा के मुसाफत के अंदर अंदर यहाँ पहुंच सकते थे। मेरी रिस्ट वॉच बेकार हो चुकी थी। यह भी अम्मा ने ही आसमान और सूरज की रोशनी को देखकर कहा था कि इस वक्त 10 या 10:30 बजे का वक्त होगा। यूं मैंने जुबैर वगैरह की आमद का अंदाजा 11 साढ़े 11 के दरमियान लगाया। मेरी बेनाम सी बेचैनी का भी शिकार था। जिस तरह के पेश आमदा हालात से मैं गुजरा था, इसके लिए जरूरी था कि मैं जितनी जल्द मुमकिन हो सके इस इलाके से दूर निकल जाऊं, क्योंकि अब हालात मेरे लिए काफी हद तक मुवाफिक थे। डॉक्टर शुएब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका था। समदियार का कातिल और डॉक्टर शुएब की खूनी साजिश से पर्दा हटाने के लिए दिलावर वहां मौजूद था। यूं एक बड़ा पहाड़ जैसा बोझ मेरे सर से उतर गया था। रहा मेरा लाकब से फरार, तो वो एक मामूली बात थी। दिलावर की जुबानी जब शमीला खानम को असल हकायक का इल्म होता तो ये मामूली मसला भी खुद ही सर्द पड़ने लगता। लेकिन ये सब कुछ तब ही बेहतर होता कि मैं जल्द अज जल्द इस इलाके से निकल जाता। यही वजह थी कि मैं अब सड़क से हटकर नशे में आ छुपा था, ताकि किसी की भी नजर मुझ पर न पड़ सके। अपने वही ख्वाहों को मैं फोन पर मुतल्ला कर चुका था। वो 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुंचने ही वाले थे।